بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ جو کچھ میری آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو نہیں دیکھ رہی، جتنا نظر آ رہا ہے یہ ذرے کی مانند ہے، اور جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے یہ پورا صحرا ہے۔ ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق جو کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، اگر اس کی گنتی کرنی شروع کریں نا تو ہمیں کتنے ہی نوری سال درکار ہے اللہ کی تخلیقات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک جہان نہیں ہے، کتنے ہی جہان اللہ نے بنائے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، کھیت کھلیان، اور اس دھرتی کے اندر چلنے والا سارا کے سارے نظام کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے۔ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ وہ یکتا ہے اپنی صفات میں، اپنے احکامات میں، اپنے معاملات میں۔ اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے میں حالات، اسباب کا، چیزوں، نقشوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جو آنکھوں کی خیانتوں کے اوپر بھی قبضہ اور قدرت رکھتا ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو تیری آئندہ آنے والی سوچ ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی۔ وہ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، بیک وقت ہر سو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اربوں انسانوں ہی نہیں، اربوں خربوں مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ وہ اندھیری رات کے اندر سیاہ پہاڑ کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ سمندر کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے خزانوں سے بھی واقف ہے۔ وہ ایک چونٹی کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال سے بھی آشنا ہے۔ ایسا اللہ کہ جس نے میری آپ کی تخلیق کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں نا تو ہم کر نہیں سکتے۔ آج اس کائنات کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے شکر ختم کر دیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب تک تم شکر کرتے رہو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، اور جب تم کفر کے اوپر آ جاؤ گے نا، ناشکری پر آؤ گے، پھر نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ آج اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اس پر خوش نہیں ہے، حالانکہ جو کچھ ہمارے پاس نہیں تھا یہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور جس قابل ہم ہیں یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ شاید میری صلاحیت، میری قابلیت اس کے بھی لائق نہیں ہے جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے۔ لوگوں کی فہم اور فراست محدود ہو گئی ہے مادی دنیا تک۔ لوگ آج یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ شاید پیسہ رزق ہے۔ صحت رزق نہیں ہے؟ کیوں جی؟ کروڑوں اربوں دے کر صحت خرید سکتے ہو؟ دور نہ جایا کرو، کبھی کبھار نہ، ہفتے 10 دن میں، 15 دن میں ہسپتال کا ایک چکر لگایا کرو، اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے انسانوں کو دیکھا کرو جو سانس لینے کے بھی محتاج ہے۔ کبھی ڈائلسس روم میں چلے جایا کرو اور دیکھا کرو کہ پیشاب کا اپنی آپ آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔
صحت بہت بڑی نعمت ہے، نیک اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، سوچ نہیں سکتے۔ یہ جتنے نوجوان ہیں نا، دیکھو جو کسی کی سپاری دیتا ہے نا، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 دیکھ کے کہتا ہے نا، یہ پولیس والے اس بات کو جانتے ہیں کہ فلاں کو قتل کر دو، وہ اس کو ایک دفعہ مارتا ہے، اور میں اپنی ماں باپ کو روز مارتا ہوں۔ میں جب ان کی حکم عدولی کرتا ہوں نا، جب میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تو تانوں کی پتہ تسی کی جان دے، دو سیانے گل کر رہے ہونے دے وچ نہ بولیا کرو۔ تان میں آکھیا نہیں میرا کام کر دے ہو، تسی کی کیتا ہے میری واسطے؟ لوکاں دے پیو اے کردے نے، لوکاں دی ماما اے کچھ کر دیا نے، تسی کی کیتا؟ یہ ایک جملہ اللہ کی قسم ہمارے والدین کو جیتے جی مار دیتا ہے، روزانہ مارتا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اربوں خربوں احسانات میں جو 2 بڑے احسان ہیں نا، 2-3، اس میں پہلا احسان یہ ہے کہ مجھے آپ کو ایمان والا بنایا، دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ مجھے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج بھی 7 ارب انسانیت بستی ہے نا، صرف 1.25 ارب مسلمان ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو والدین دیے، ایویں نہیں کیا باپ سراں دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، جدو ٹر جاندے نا ادو پتہ لگتا۔ عجیب تمہیں ایک بات بتاؤں، ابن کثیر میں بھی لکھی ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام 40 برس اپنے والد سے جدا رہے، یعقوب علیہ السلام سے۔ 40 برس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب ان سے ملاقات کے لیے آئے نا، تو یوسف علیہ السلام اٹھے نہیں، وقت کے بادشاہ تھے۔ اب بادشاہی پروٹوکول تو یہ کہتا تھا کہ جو آیا ہے وہ آ کے ملے اور وہ سلام بجا لائے، اور باپ کا پروٹوکول کیا کہتا ہے؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا باپ کھڑا ہونا تو تو بیٹھ نہیں، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، دن میں اس کے پیچھے چلنا، رات کو اس کے آگے چلنا، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا نام نافرمانوں میں لکھ دیا جائے۔ تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا یوسف کون آیا تھا؟ کہ اللہ میرے والد محترم۔ کہ یوسف تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ تو کھڑا ہو کے ان سے ملے؟ تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اب جواب کچھ نہیں تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ یوسف تیری اس بات کی وجہ سے نا میں نے طے کر لیا ہے کہ تیری آئندہ نسل میں کبھی کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، تیری پوری اگلی نسل کے اندر کوئی نبی نہیں بھیجوں گا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں 70,000 نبی ہیں یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں، پیچھے سارے ہی نبی انہی کی لڑی میں ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھو، ایک عمل اولاد کا، اور کتنی بڑی سعادت سے محرومی۔
آج ہم کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ماں باپ جو ہے نا، میں خود عثمان کالونی میں میرے نانا کا گھر تھا، تو میاں انور صاحب ٹیلی فون والے، شاید آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جانتے بھی ہوں، مولانا طارق جمی صاحب ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی مولانا طارق جمی صاحب کے گھر میں ہے، تو ان کا گھر بالکل سبحان مسجد کے سامنے ہے، یہ عثمان کالونی میں کرشن کے گیٹ کے سامنے، تو ہمارا گھر بھی وہیں پہ تھا، تو اکثر ملاقات ہو جاتی تھی، تو کبھی ان سے کہنا نا کہ مولانا دعا کر دیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی باپ سے دعا کراؤ، باپ سے دعا کراؤ، ماں سے دعا کراؤ۔ حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور باپ کی دعا، ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ سیدھے عرش پر جاتے ہیں۔ بس یہ پتہ نہیں کدے پیچھے پھر دے پہ ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر، کائنات کے سب سے بڑے پیر اور پیرنی تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری ماں سب سے بڑی پیرنی ہے، تمہارا باپ سب سے بڑا پیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ان کو فرما برداروں کے اندر لکھا جاتا ہے، ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو فرشتے ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ ہم نے نا اس مقام کو پہچانا نہیں ہے، برا نہ منانا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسے ہم نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام کو نہیں پہچانا، ایسے ہی ہم نے اپنے والدین کے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ کیوں کہا اللہ نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیبر کی لڑائی میں جاؤں کہ ماں کی خدمت کروں؟ کہ تیری ماں کیا کہتی ہے؟ کہ ماں کہتی ہے کہ تو میری خدمت کر، کہ پھر تجھے خیبر کی لڑائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کے سامنے اف بھی مت کرو۔ غالباً 19 جگہ اللہ نے اپنے نام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی گرامی قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ اگر کسی کا فرمایا تو والدین کا فرمایا کہ اپنے والدین کے اوپر رحم کرو، ان کے ساتھ عظمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ والدین کے آپ کے اوپر 4 احسان ہیں جو آپ میں سے کوئی پورا نہیں کر سکتا، اس کا بدل نہیں دے سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص آیا، کہا میں خراسان سے چلا اور اپنی والدہ کو کندھوں کے اوپر اٹھایا، ایک قدم بھی ان کا نیچے نہیں لگنے دیا، وہاں سے اٹھا کے لایا۔ میری ماں کمزور تھی، بیمار تھی، میں نے اس کو بیت اللہ کا حج کرایا، مدینہ لے کر گیا، زیارت کروائی، سارے ارکان ادا کیے۔ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہم تو 4 پیسے دے کے سمجھتے نا کہ کر دیتا، کہ تو نے ماں نے جو تجھے دودھ پلایا اس کی ایک بوند کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائے، فرمایا اے عمر،
میں اپنی ماں کی وہ خدمت کرتا ہوں جو اس نے بچپن میں میری کی. میں اس کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، کنگھی پھیرتا ہوں، پیشاب پخانہ صاف کرواتا ہوں اس کا، اس کو سب کچھ کرتا ہوں. کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں. کیا وجہ؟ کہا جب تیری ماں تیری خدمت کیا کرتی تھی نا تو تیری لمبی عمر کی دعائیں مانگتی تھی، اور جب تو یہ کرتا ہے نا، برا نہ منانا، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا. شعبہ ہے ہمارا. اکثر کیا کہتے ہیں، بس اللہ ہون تے کوئی کرم ہی کر دے وے. جب 2-4 سال کیا 2-4 دن ماں باپ کی خدمت کرنی پڑ جائے نا تو کیا کہتے ہیں. موسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام، ایک دن اللہ سے ہم کلام ہو، یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ اللہ نے کہا فلاں کسائی جو ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ بڑا کوئی نیکوکار ہوگا کہ نبیوں کا ساتھ. اس کی دکان پر گئے، اس کو سودا تولتے بیچتے دیکھا، کھڑے رہے. جب وہ فارغ ہوا تو دیکھا اس کو عجیب کہ تھوڑی تھوڑی بوٹیاں نکال کے نا گول گول نرم سی، وہ نرم گوشت کی بوٹیاں الگ کر لیا تھا. جب شام ہوئی اس نے وہ کپڑے میں گوشت جو نکالا تھا وہ رکھا اور لے کر گھر چلا گیا. یہ پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچے. اس نے ان سے گزارش کی، اب وہ پہچانتا نہیں تھا. ان سے کہا کہ بھائی آپ بیٹھے، میں بھی آتا ہوں. وہ اندر گیا، چولہا جلایا، ہانڈی جلائی، گوشت چڑھایا. گوشت چڑھا کے اپنی ماں کے پاس گیا. ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو اٹھایا، بٹھایا، اس کا منہ ہاتھ دھلایا، اس کی خدمت کی، اور پھر گوشت لے کر آیا جو اتنی دیر میں پک گیا تھا. اس کو شوربے کے اندر روٹی بھگوئی، نرم کی اور اس کو کھلایا. اس کا پھر منہ ہاتھ صاف کیا، پھر اس کو لٹایا. تو وہ ماں کچھ بڑبڑائی. تو جب وہ فارغ ہوا تو پھر وہ آ گیا. کہنے لگا جی اب فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ کہ یہ پہلے بتائیے عورت کون ہے؟ کہ میری ماں ہے. کیا کی آنکھ دی آئی؟ کہ جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا، صبح شام دکان پہ جانے سے پہلے نہلا دھلا کے کپڑے تبدیل کرا کے خدمت کر کے جاتا ہوں، کھلا پلا کے، رات آتے ہی خدمت کرتا ہوں. کہ کی آنکھ دی آئی؟ کہ کہتی تھی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے. ماں جو ہوئی کہ کتھے میں کسائی، کتھے موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم نبی اور رسول. کہتا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، میں ہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں تجھے ہی دیکھنے ملنے کے لیے آیا تھا کہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کے 4 احسان ہیں. کتنے؟ 4. نمبر 1، حملت کرہ، 9 مہینے ماں نے پیٹ میں پالا ہے. کیوں جی کوئی بلا سکتا ہے یہ احسان؟ پورا کر سکتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک شخص نے اپنی ماں کو مارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا لیا اور پانی کا مشکیزہ یا مٹکا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا. کہا اسی کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، سب کچھ اس کے ساتھ کرنا ہے. اگر یہ مشکیزہ پھٹ گیا یا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا تیرا سر قلم کر دوں گا. 24 گھنٹے نہیں گزار سکا. 24 گھنٹے. آ گیا، غلطی ہو گئی. کہ تیری ماں نے 9 مہینے ایسے گزارے ہیں
جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا ماں کے بطن میں تو کہہ نہیں رکتی، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں سانس نہیں لے سکتی، سیدھا لیٹ نہیں سکتی، اس کی خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں اتنے اتنے پیر سوج جاتے ہیں حمل کے دوران ان کے۔ آسان کام ہے؟ دوسرا احسان ماں باپ کا، ماں کا دوسرا احسان کہ آپ کو موت کو گلے لگا کر آپ کو ولادت دی۔ میڈیکل کے اندر سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل جو ہے نا وہ موت کو کہا جاتا ہے، کہ موت کی تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور موت کے بعد جو تکلیف ہے نا اس پوری دھرتی کے اوپر وہ ولادت کی ہے۔ اگر موت کی تکلیف کو 50 ڈیسیبل کہیں نا تو یہ 40-45 ڈیسیبل کی تکلیف ہوتی ہے ولادت کی۔ ولادت اور موت یوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اپنے ہاسپٹلز میں اکثر کہتے ہیں کہ لیبر روم کے اندر نا اسرائیل علیہ السلام ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں، ذرا سی غلطی ہوئی نہیں، ولادت اور موت اکٹھے چلتے ہیں۔ اس احسان کو کوئی بھول سکتا ہے؟ اس کا کوئی بدل ہے؟ تیسرا بڑا احسان، 2 سال مائیں اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں۔ میرے پاس ایک عورت آئی، کہہ لیں گے جی ڈاکٹر صاحب جوڑوں میں بڑی درد ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بچے کا نا پیٹ نہیں بھرتا، دودھ کم ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے دودھ مزید اتارنے کے لیے کوئی دوا دوں گا نا تو تیری جوڑوں کا درد بڑھ جائے گا، ہڈیوں کی تکلیف شدید ہو جائے گی۔ یا آپ بھی کبھی مردوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ عورتوں کو تو آسٹیوآرتھرائٹس ہو جاتا ہے 50-55 سال کی عمر میں، ان کے جوڑ بیٹھ جاتے ہیں، کولے سوج جاتے ہیں، ان کے ٹانگیں سوج جاتی ہیں۔ مردوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا اگر تجھے دودھ پلانے کے لیے، دودھ اتارنے کے لیے گولی دوں گا تو تیری ہڈیوں کا درد بڑھ جائے گا۔ کہنے گے ڈاکٹر صاحب کوئی گل نہیں، تو سیدھی ہو میں برداشت کر لا گی، میرا پتر رجڑا چاہیے تھا، میرا پتر رجڑا چاہیے تھا۔ ابھی پچھلے دنوں نا ایک کمپنی نے نا ایک ایڈ بنائی تھی، شاید آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھی، 24 آور سروس، نو ریسٹ نو پے، 24 گھنٹے کام کرنا، کوئی چھٹی نہیں، کوئی ریسٹ نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے پوچھا جی تنخواہ کتنی ملے گی؟ کہا تنخواہ کوئی نہیں۔ کہا جی تنخواہ کوئی نہیں، 24 گھنٹے کام، اور ایمرجنسی میں راتیں بھی جاگنی پڑیں گی، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کہ یہ کیسی جاب ہے؟ وہ پورا سسپینس کریٹ کر کے نا انہوں نے آخر میں انہوں نے کہا یہ ماں کی نوکری ہے، 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہے، 24/7 365 ڈیز، نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، نہ سردی نہ گرمی، نہ خوشی نہ غمی، نہ دکھ نہ سکھ، صرف ایک بات دیکھتی ہے، میرے بچے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کی نیڈ کیا ہے۔ وہ کہا نا کہ ہم 5 تھے اور سیب 4 تھے، تب میری ماں نے کہا کہ مجھے تو سیب پسند ہی نہیں ہے۔ کہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، جب روٹی ایک ہوتی تھی نہ کہتی تھی میں تو کھانا کھا کے آئی ہوں۔ کہ
میری ماں کا دوسرا جھوٹ یہ تھا، کہتی تھی مجھے گوشت پسند ہی نہیں ہے. ہائے ہائے. چوتھا بڑا احسان، 25 سال 20 سال 30 سال باپ پالتا ہے. کیوں؟ پیدا ہوتے ساتھ تم افسر لگ جاتے ہو، پیدا ہوتے ساتھ ارننگ شروع ہو جاتی ہے. 20 22 25 سال 30 سال کی عمر میں جا کے کسی قابل ہوتے ہو نا. اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ ہم دوستوں میں نا ایک بات چلا کرتی تھی، جب ہم بیچلر تھے نا تو بازار جانا نا، یار یہ شرٹ بڑی پیاری ہے لے لو، اے جتی بڑی پیاری ہے لے لو، پینٹ بڑی شاندار ہے لے لو. جدوں بیاہ ہو جاتا ہے نا، یار لیڈیز سوٹ چنگا ہے لے لو. اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو یار یہ کھلونا بہت اچھا ہے، یہ گاڑی بہت اچھی ہے. پرائیورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ اپنی ضروریات کو، آپ کی موٹر سائیکل پرانی ہوتی چلی جاتی ہے، بچے کی اسکول کی فیسیں جا رہی ہوتی ہیں، کالج کی فیسیں جا رہی ہوتی ہیں، بچے کا نیا یونیفارم آ رہا ہوتا ہے. آپ کا موبائل جو ہے نا وہی نوکیا 3310 ہوگا، بچہ آئی فون پہ آ چکا ہوتا ہے. 25 سال باپ پالتا ہے. یہ 4 بڑے احسان ہیں ماں باپ کے. 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، ولادت، دودھ پلانا، اور 25 سال 20 سال آپ کی پرورش کرنا. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ 5 کام کرو والدین کے ساتھ. کون سے 5 کام؟ نمبر 1، ماں باپ کا ادب کرو. ماں باپ کا ادب کرو. اور قرآن کے اندر سورۃ بقرہ میں اللہ نے ایک واقعہ سنایا. موسیٰ علیہ نبیان علیہ السلام کے زمانے کا، بنی اسرائیل کا. وہ ایک چچا تھا، اس کا بھتیجا ہی اس کا داماد تھا. اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی. بھتیجے کو لالچ ہوا، اس نے لالچ میں آ کے چچا کو قتل کر دیا کہ جائیداد ساری مجھے مل جائے گی، وارث تو کوئی اور ہے نہیں، بیٹی کے نام ہوگی یا میرے نام ہوگی. اور لاش اٹھا کے بنی اسرائیل کی بستی میں پھینک دی، اور الزام لگا دیا ہے کہ میرا قاتل تم لوگوں میں سے ہے، مجھے قاتل دو ورنہ ساری بستی کو جلا دوں گا. ان دا مین وائل ایک نوجوان کے گھر کے باہر ایک شخص آیا، ہیرے بیچنے والا. یہ میں اپنا واقعہ نہیں قرآن کا سنا رہا ہوں آپ کو، سورۃ بقرہ کا. تو اس نے جا کے اس سے، یہ جوہری خاندان تھا، اس کے گھر گئے بیچنے کے لیے ہیرا دیکھا. اس نے بولا کتنے کا ہے؟ اس نے بولا 90,000 کا دوں گا. اس نے بولا اتنا مہنگا اور قیمتی ہیرا اتنا سستا دے رہا ہے؟ کہا ضرورت ہے. یہ اندر گیا، ماں سے پوچھا اماں ہیرا دیکھ. اس نے بھی پہچان لیا، کہا بہت قیمتی ہے لے لے. اس نے کہا اماں پیسے؟ کہا بیٹا پیسے صندوق میں ہے اور چابی باپ کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، اور باپ گہری نیند سو رہا ہے. یہ اس کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا پیسے زیادہ لے لے، کل لے جانا. اس نے کہا مجھے ضرورت ابھی ہے تبھی تو سستا بیچ رہا ہوں، 80 دے دے. یہ نیگوسیشن چلتی رہی، وہ نوجوان بڑھاتا رہا، وہ کم کرتا رہا. اس نے 2 دفعہ دیکھا، والد گہری نیند سو رہے تھے، اگر باپ کو اٹھاتا چابی نکالتا تو باپ اٹھتا تھا. اس نے بولا دفعہ مارو ایسے ہیرے کو جس کی وجہ سے باپ کے آرام میں خلل آئے، میں ایسی بے ادبی نہیں کر سکتا.
اب ادھر اس بستی والوں نے زور لگایا ہمیں ہمارا قاتل دو، اس لڑکے نے. تو بستی والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا جی اللہ سے پوچھ کے دو قاتل کون ہے. اللہ نے کہا ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگائیں، مردہ اٹھ جائے گا، اپنا بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب بستی والے کہنے لگے کہ لو پہلے ایک مر گیا، ایک گاں بھی ذبح کر دئیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بات مذاق نہیں ہوتی، تم لوگ کرو ایسا. انہوں نے پھر سوال جواب جیسے ہم کرتے ہیں، گائے کا رنگ کیا ہو؟ اللہ نے کہا زرد رنگ کی. کہا عمر کیا ہو؟ کہا اس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو، جوان ہو، اور وہ کبھی حل میں نہ جتی ہو، کھیتی باڑی میں نہ جتی ہو. شرطیں رکھ دی. اب چونکہ یہ زیادہ سوال جواب کر رہے تھے اس لیے اللہ نے شرطیں بتاتے کہ اللہ، اس لیے حکم یہ ہے کہ اللہ جو کہیں کر دو، زیادہ ہیل و حجت نہیں کرنی چاہیے. اب خیر اب اس کا مطالبہ بڑھا، انہوں نے کل میں تمہاری بستی کو آگ لگا دوں گا. ایسی گائے نہ اب ملے. بڑی تلاش کی تو ایک اس نوجوان کے گھر کے باہر وہ گائے نظر آ گئی. اس سے جا کے پوچھا گائے بیچے گا؟ کہا نہیں. اس کو بڑا منایا، اس نے بولا ہاں بیچوں گا پر گائے کے وزن کے برابر سونا لوں گا. گائے کے وزن کے برابر سونا، اور جو ساری رات گوبر کرے گی نا وہ بھی تو لوں گا میں. اس کے وزن کے برابر سونے میں وہ گائے تلی. تو پوچھا صحابہ نے کہ یا اللہ وہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی مہنگی گائے کیوں تلی؟ کہ وہ جو اس نے باپ کا ادب کیا تھا نا، وہ جو اس نے باپ کا ادب کیا تھا، اللہ نے اس ادب کے بدلے میں اس کو اتنا مال دیا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے اتنا کچھ دیا اس کو. اس کی گائے بھی سونے میں تلوا دی. با ادب با نصیب. دوسرا فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرو اور اطاعت کرو. کتنی حکم ہے، مفتی صاحبان سے پوچھ لینا جا کر. ماں باپ اگر آواز دے دیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر، اور ماں کی آواز آئی عبد الرحمن، اور آپ نے پڑھا فصلی، آپ گنہگار ہو گئے. کیونکہ نفلی عمل بعد میں کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کے حکم بعد میں، ماں باپ کا حکم پورا کرنا وجوب سے بھی اوپر کی چیز ہے. فرما برداری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت کی آواز جنت کے اندر سنائی دی. کہا اس کو تو میں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور اس کی تلاوت کی آواز جنت میں. جبریل کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتا ہے نا سارے جنتیوں کو سنوایا جاتا ہے. آپ جب واپس تشریف لائے تو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. نعمان کون سا عمل کرتا ہے؟ کی کرنا ہے کہ اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے؟ کہ اور کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی خدمت کرتا ہوں. کہا کیا خدمت کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا میری ماں بوڑھی ہے، کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اٹھاتا ہوں بٹھاتا ہوں، کنگھی تیل جوئیں نکالتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر واپس آتا ہوں نا یہ سارے سنو، یہ نوجوان جو آتے ہیں نا سیدھا اور سیدھا ہی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اپنے کمرے میں پیزا منگواتے ہیں اوپر، اور نادن گھنٹی بازار دی نہ دیں میں نے فون کریں سیدھا. کیوں رائڈر کو یہی کہتے ہو نا، فون کرنا. ہم لوگ ٹوبا میں تھے ایک جگہ میں
تو ایک بوڑھی عورت کا فون آیا، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب جی نے میرے پتر نو بھی سمجھانا۔ میں کہ جی کی؟ کہنا جی ساڈے نا برفی بڑی چنگی بن رہی ہے، یہ جدوں گھر آندا ہے نا پائیا دفا دسیر نہ برفی لے کے آندا ہے تے سدھا ہی نہ لکا کے اتنے لے جاندا ہے اپنے کمرے چ۔ انہوں کہنا میں بڑی باری سمجھایا، کہنے دی کوشش کی تھی کہ پتر 30 سال میں تیری واسطے شاید لکا لکا کے رکھی ہے، اور تو میں تو ہی لکان لگ گیا، میں تے ویسے ہی شوگر ہے، میں کی کھا لڑی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں رات کو گھر آتا ہوں نا تو سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا ہوں، ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، پھر اپنی بازو کے اوپر ان کو لٹاتا ہوں، ان کو لوری دیتا ہوں، اور جب وہ سو جاتی ہے نا پھر اپنے کمرے میں جاتا ہوں، اس سے پہلے میں اپنے کمرے میں نہیں جاتا۔ وہ قصہ مشہور ہے نا بنی اسرائیل کا، وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، آگے پتھر آ گیا تھا تو کوئی اسباب نہیں تھے، تو انہوں نے کہا نیکیاں یاد کرو۔ تو ایک شخص نے پتہ کیا نیکی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں بکریاں چراتا ہوں، میں چرا کر گھر واپس آیا، میں نے دودھ دھویا، اس دن دیر ہو گئی تھی تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، میرے بیوی بچوں نے بڑا کہا کہ ہمیں دودھ دے دو، میں نے کہا نہیں، جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا تمہیں نہیں دوں گا۔ میں پیالہ لے کر کھڑا رہا، رات کہیں جا کر جب ان کی آنکھ کھلی، کروٹ لی، آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں بچوں کو دیا، بیوی کو دیا۔ اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے نا تو یہ پتھر سرکا دے۔ تو کہنے کا اب اللہ کے نے یہاں بھی تسلی نہیں ہوئی کہ اور کیا کرتا ہے، اور تو کیا کرتا ہے؟ اب اس سے آگے کی نیکی سننا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو تم سب کو کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اتنے کام، کھلانا پلانا، پیشاب پخانا، کنگھی، تیل، کپڑا لتا، رات کو اب پہلے ان کو سلانا اپنے بازوؤں کے اوپر پھر جانا، اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اس بات تک نہیں پہنچے تھے۔ آپ نے کہا اور کیا کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فصل لے کر آتا ہوں نا مہینے کی، یہ بات غور سے سننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فصل لے کر آتا ہوں نا مہینے کی تو ماں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اماں تیری ہے جنوں مرضی دے۔ یا رسول اللہ میں نے کبھی ماں سے حق کے حکمرانی نہیں چھینا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے حق کے حکمرانی چھین لیا، ہم ابھی پہلی تنخواہ لے کر نہیں آتے گھر میں کہ باپ کی حکومت دبردوس ہو جاتی ہے، ماں کی حکومت ختم۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں نا کہ ہم بہو بن کے اب گھر چلی گئی ہیں تو ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ او بھائی، او میری بہنوں، اگر تم اپنی ماں کی یعنی اپنی ساس کی حکومت قائم رکھو گی نا تو جو تو 4 بہویں لے کے آئے گی نا وہ تیری حکومت قائم رکھیں گی، اور اس عمر میں حکومت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی حق کے حکمرانی قائم رکھو۔ میں نے مفتی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے مفتی صاحب دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کیوں جی، اور لینے والا نیچے؟ ساری زندگی ماں باپ سے لیا ہے نا، کیوں جی؟ عزت کا مقام کیا ہے کہ ہاتھ اوپر ہو، تو جب ہم لیتے ہیں تو ماں باپ کی عظمت ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ میں نے جی مفتی صاحب اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ہم نے ان کو دینا ہے، تو جب ہم دیں گے تو ہمارا ہاتھ اوپر، تو یہ تو بے ادبی نہیں ہے، ادب کے خلاف نہیں ہے؟ کہنے لگے گل تے بڑی پتے دی پوچھی ہے۔ میں کہ پھر کی کریے؟ کہندے سارے انج رکھ دیتے کر جنہیں چال جنہیں چال ہے۔ میرا ایک دوست ہے لاہور میں، اللہ نے اس کو بڑا رزق دیا،
اور میں نے اس کے وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ موٹر سائیکل کے پیٹرول کے پیسے بھی مانگا کرتا تھا. اور اب یہ حالات ہے. میں اور اس کی عجیب عادت میں نے دیکھی ہے. ماں کا خرچہ بنایا ہوا 2 لاکھ روپے مہینہ، گاڑی الگ لے کے دی ہوئی ہے، ڈرائیور الگ رکھ کے دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ سارے اخراجات وہ اپنے پاس سے کرتا ہے. ان کا کھانا پینا، کپڑا لتا، خوشی غمی، دینا لینا، بیٹیوں بہنوں کو جو کچھ ہے وہ سب خود کرتا ہے. اور ماں کو 2-2.5-3 لاکھ روپے مہینہ علیحدہ دیتا ہے. میں کیا کہ واسطے دینا بھائی، سارا خرچہ تو چاہنا ہے. کہنا ماواں دے بڑے سارے خرچے جڑے ہوندے نا پوشیدہ ہوندے نے. کوئی بچہ کمزور ہوتا ہے، کوئی اس کی بیٹی کمزور ہوئی، کوئی بیٹا کمزور ہوا، تو ماؤں کو آپ نے دیکھا وہ چھپ چھپ کے ان کے ساتھ، کوئی بہن کو دے دیا اس نے، کوئی خالہ کے یہاں بھجوا دیا، کوئی چچے کو رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیا. تو یہ معاملات جو ہے نا، اپنے والدین کا حق حکمرانی قائم رکھو، حق حکمرانی قائم رکھو، پلے باندھ لو. اگر دنیا کے مالدار بننا چاہتے ہو، خوش نصیب انسان بننا چاہتے ہو، تو والدین کا حق حکمرانی قائم رکھو. اگلی بات، والدین کے اوپر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو. چوتھی چیز، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو. والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. صلہ کہتے ہیں بدلہ، اور رحم پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ صلہ رحمی کہاں سے نکلا؟ رحم کہتے ہیں جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، جس کو انگلش میں یوٹرس کہتے ہیں، جس کو عام مادری زبان کے اندر بچہ دانی کہتے ہیں. تو یہ صلہ رحمی وہاں سے لفظ نکلا ہے. وہ رشتے جو ماں کی بچے دانی کے ساتھ منسلک ہیں، رحم سے منسلک ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس میں سب سے پہلے تیرے بہن بھائی ہیں، پھر تیری ماں کے بہن بھائی ہیں، پھر تیرے باپ کے بہن بھائی ہیں. یہ اس طرح گریجولی. آج کم قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی دوسری نسل کا بھی پتہ نہیں ہے. ہمیں ایسی ماڈرنٹی نہیں چاہیے. ہمیں ہمارا پرانا ماضی ٹھیک تھا. جب گاؤں کے اندر نا ایک بیٹی آیا کرتی تھی نا، تو وہ سارے گاؤں کی بہو ہوا کرتی تھی. کسی کی شادی ہوتی تھی نا تو وہ سارے گاؤں کا داماد ہوتا تھا، وہ سارے محلے کا داماد ہوتا تھا. جدو تیاں سانجیاں ہوندیاں سی. آج تو عجیب نفسا نفسی ہو گئی. ہمیں شریعت نے یہ معاشرہ تو نہیں دیا جس پہ ہم ہیں آج. آپ کی خوشی غمی میں پہلے کون آتا ہے؟ پڑوسی شامل ہوتے ہیں نا، رشتہ دار تو بعد میں آئیں گے. آج تو ساتھ والے گھر والے کا نہیں پتا ہوتا اس میں رہے کون رہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگیاں بدلو. پانچویں اور آخری چیز، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو، ایزی لوڈ کرواؤ. یہ موبائل پر آپ کا 500 کا، 1000 کا، 10,000 کا لوڈ ہو جاتا ہے نا، ساری دنیا میں چلا جاتا ہے نا، تو ماں باپ کے لیے نہیں جائے گا. میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال ہوتے ساتھ میری ساری جائیداد منقولہ غیر منقولہ میری اولاد کے نام منتقل ہو جائے گی نا، وراثت منتقل ہو جائے گی نا. کہنا تو نہیں نہ پڑے گا. بھائی نے اسی طرح آپ کی نیکیاں آپ کے والدین کو منتقل ہو جاتی ہیں. لوگ ہمیں شک کرتے ہیں، اس حال ہوتا نہیں ہے. اللہ نے ایسے ہی نماز میں رکھا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ وبالوالدین احسانا، ایسے ہی اللہ نے رکھ دیا. ہر نماز کے اندر والدین کا ذکر اللہ نے رکھوا دیا. تو یہ 5 عمل کرنے کے ہیں. اور جن کے والدین، اس پہ ہوگا کیا؟ 4 چیزیں اللہ تمہیں دے گا. کتنی؟
4 چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ نمبر 1، اللہ کا حکم پورے ہوں گے۔ ایک نہیں، سینکڑوں دفعہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، تو اللہ کے سینکڑوں حکم پورے ہوں گے، سینکڑوں حکم اللہ کے پورے ہوں گے۔ اللہ کا ایک حکم پورا ہوتا ہے نا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی برکت نازل ہوتی ہے کہ 40 برس فصلیں اپنے وقت پہ ہونا تو اتنی برکت نہیں آتی جتنی اللہ کا ایک حکم پورا ہونے کے اوپر خیر اور برکت آیا کرتی ہے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا کرے گا۔ نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا کرے گا۔ آج یہ جو لوگ رونا رو رہے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے لمبی راتیں ہیں نا، بیٹھ کر سوچا کرو کہیں میں نے اپنے والدین کے ساتھ کبھی کوئی بدسلوکی تو نہیں کی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایسی نافرمان اولاد مل رہی ہے۔ جو آپ کے جینز ہوتے ہیں نا وہی منتقل ہوتے آگے۔ اب تو ساری سائنس نے ترقی کر لی نا، آپ ہی کے ڈی این ایز آگے منتقل ہوتے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو تم کرو گے نا، وہ ایک شخص کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ اپنے باپ کو دریا کنارے مارنے کے لیے پھینکنے آیا نا، تو جب پھینکنے لگا نا تو اس نے کہا پتر ایتھے نہ سٹی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ایتھے میں تیرے دادے نے سٹے، آئی تھوڑا پرے جا کے سٹ۔ اس لیے یہ نہ سوچو بھائی، سب سے پہلے سوچا کرو کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی کمی کجی تو نہیں رہ گئی۔ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد دے گا اگر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے۔ تیسرا، اللہ تمہارے گھر کو، تمہارے کاروباروں کو اور تمہاری نسلوں کو خزانوں سے بھر دے گا، رزق سے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سورۃ بقرہ کا سنا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف کاروبار سے رزق آتا ہے، نہیں، اللہ کے رزق کے 70,000 دروازے ہیں۔ اللہ جس طرح مرضی چاہے کسی کو نواز دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے، کچھ بھی نہیں تھا، کفار مکہ نے تو ان کا لباس بھی اتار لیا تھا، جوتی بھی اتار لی تھی، ایک چادر کے اندر مدینہ ہجرت کی تھی، سردار تھے حالانکہ، اور پھر ایسا اللہ رب العزت نے نوازا کہ ترکہ ان کا سونا کلاڑیوں سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا، اتنا اللہ نے مال دیا۔ اللہ دینے کے اندر عقل اور فہم کا، شکل کا محتاج نہیں ہے، اللہ عملوں کے اوپر دیتا ہے، اعمال کے اوپر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے بڑا عمل ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ اس پر اللہ روزی کے دروازے کھولتا ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العزت آخرت کے اندر تمہارا معاملہ سہل اور آسان کر دے گا۔ اور جن کے والدین چلے گئے، کچھ 2-3 باتیں ان کے لیے بھی گزارش کر دوں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ اثرت ہے، ماں چلی گئی، باپ بچپن میں چلے گئے تھے، جب میں 10 برس کا تھا، ماں ابھی 3 سال پہلے انتقال ہوا۔ تو یہ غم بہت بڑا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے 5 چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے بند نہیں کیے دروازے۔ نمبر 1 عمل، جن کے والدین چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ جب وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ان کو جنت کے اندر مطلع فرماتے ہیں۔ اگر وہ ناراض بھی، ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ناراض تھی، کیا کروں؟ کہ استغفار کر۔
فرشتے ان تک جا کر پہنچاتے ہیں. کہا کس نے کیا میرے لیے استغفار؟ کہا تیرے فلاں بیٹے نے کیا. کہ جب ان کے جنت کے اندر درجات بلند ہوتے ہیں نا تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے فلاں بیٹے کی، تیرے فلاں بیٹی کی کہنے کے اوپر اللہ نے یہ معاملہ کیا، انہوں نے تمہارے لیے استغفار کیا. اور استغفار کا سب سے بڑا رخ جو ہے نا وہ نماز ہے. استغفار کا سب سے بڑا طریقہ 5 وقت کی نماز ہے. پابندی سے پڑھا کرو. جہاں ہو، جس جگہ ہو، نیت باندھ لو 24 گھنٹے میں بے وضو نہیں رہنا. مشکل ہی کوئی نہیں یار، کتنی دیر لگتی ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی پڑھو ضرور، اور تم بھی کبھی اس جھگڑے میں نہ پڑنا. میں افریقہ کے اندر تھا، جزیرۃ القمر میں. اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں. اسی تو اس جھگڑے پہ ہوئے نا کہ کتنے بننا ہے، ایتھے بننا ہے کہ ایتھے بننا ہے کہ ایتھے بننا ہے. ہم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں. اکثر مالکی ہیں تنزانیہ کے اندر، وہ ہاتھ یوں چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا تو ان کے یہ کندھے جو ہے نا یہ جواب دے گئے تھے، یہ کام نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ سے وہ ہاتھ اٹھا کے رکھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کے دونوں ہاتھ یوں ہو گئے تھے. تو اخیر زمانے میں جتنی انہوں نے نمازیں ادا کی وہ ہاتھ ہمیشہ ان کے لٹکے رہتے تھے. تو جب وہاں کے افریقہ کا پورا وفد آیا نا ملنے کے لیے، وہ نماز پوری سیکھنا چاہتے تھے. اب اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑے جو تھے بزرگ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب انہوں نے ان کو بھیجا کہ خاموشی سے دیکھنا کہ جو امام وقت نماز جس طرح پڑھاتا ہے نا اسی ترتیب سے ہم بھی پڑھیں گے. اب وہ چونکہ ہاتھ باندھتے نہیں تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو ایسے ہی دیکھا. اور اس کے بعد ان کے یہاں یہ ترتیب ہے، وہ اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں. آپ جزیرہ تنزانیہ چلے جائیں وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں. جزیرۃ القمر میں چلے جائیں آدھی آبادی ہاتھ نہیں باندھتی. اب دور کیا جانا، آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں کسی نے یہاں ہاتھ باندھا ہوگا، کسی نے یہاں باندھا ہوگا، کسی نے ناف سے نیچے باندھا ہوگا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوگا، کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. اس کا جھگڑا ہی نہیں ہے. پڑھو ضرور. دوسرا تیسرا عمل کیا ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا، جو زندہ کے لیے بھی ہے اور مردہ کے لیے بھی ہے. اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ارشاد ہے، مفہوم اس طرح سے ہے کہ تمہاری خالہ ماں کے حکم میں ہے، تمہاری ساس ماں کے حکم میں ہے، تمہارا چچا باپ کے حکم میں ہے، سسر باپ کے حکم میں ہے، بڑا بھائی باپ کے حکم میں ہے. تو رحم کے رشتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ نعم البدل ہے، والدین کی اطاعت کا ایک ذریعہ ہے. تیسرا، والدین کے دوستوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے سفر کے اوپر، رستے میں ایک بدو مل گیا، بڑا خوش ہوئے، خادم سے کہا کہ فلاں چیز لا، فلاں لا، فلاں لا. اب جو کچھ کھانے پینے میں سفر میں تھا وہ اس کو پیش کیا. پھر اس کو اپنے سارے درہم دے دیے، شرفیاں دے دیں، پھر سواری بھی دے دی، سارا سامان بھی دے دی اور خود پیدل. تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک بدو تھا، تھوڑے سے پہ راضی ہو جاتا. کہا یہ میرے باپ کا دوست تھا، جب یہ آیا کرتا تھا نا تو میرا باپ مجھ سے لسی منگواتا تھا، گھی منگاتا تھا، پنیر منگاتا تھا، دودھ منگواتا تھا، اس کو سب پیش کرتا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک عورت آتی تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں پیش کرتے، ران دیتے، گوشت دیتے، کپڑے منگوا کر دیتے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون ہے، اس کو آپ اتنا کچھ دیتے ہیں؟ کہا یہ ختیجہ کی دوست ہے.
یہ ختیجہ کی دوست ہے، یہ آیا کرتی تھی نا تو ختیجہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ حلالی بنے، اپنے والدین کے دوست احباب کا بھی خیال کریں۔ چوتھی چیز، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ انفرادی، اصل انفرادی ہے، یہ اجتماعی کا ہم نے ایک رواج ڈال دیا ہے، اصل انفرادی ہے۔ ایصال کرتے رہا کرو۔ ایصال میں دعائیں بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، مال کا خرچ کر دینا بھی ہے، ہر ترتیب ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر طرح سے اپنے والدین کے لیے ایصال کرتے رہیں۔ اور یہ چیزیں، یہ اعمال اللہ ان تک پہنچاتا رہتا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے، پانچواں عمل، کہ جو والدین آپ کے پاس چھوڑ گئے ہیں، ایک تو ان کی وصیت کو پورا کرنا، ایک ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور دوسرا ان کے مال میں سے کار خیر کے اوپر لگانا، ایسا عمل کرنا کہ جس کا نفع عوام الناس کو ہو۔ وہ پانی کا نل لگوانے سے لے کر مسجد، مدرسے تک، اسپتال تک، کسی بھی عمل کے اندر ایسا کار خیر جو رہتی دنیا تک چلتا رہے، ایسے عمل کو اختیار کرنا ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جس کے ذریعے سے ہمارے والدین تک ہماری نیکیاں پہنچتی ہیں، ہماری خیر پہنچتی ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہمیں عافیت، سکون، چین، اطمینان، راحت ملتی ہے، اور ہماری مالی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ آج بنیادی طور پر ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئے، نہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پورے کر رہے ہیں، نہ اللہ کی مخلوق کے جو ہے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس لیے میری منت کے ساتھ عرض ہے، دیکھو جانا سبھی نے ہے۔ کل میری ماں گئی، بھائی کراسان کی گئی، اللہ آپ لوگوں کی ماؤں کو، آپ کے والدین کو آپ کے سروں پر سلامت رکھے، اور اللہ آپ سے، ان سے تا قیامت آپ کو مستفیض فرمائے۔ لیکن دیکھو ایک زندگی کا حصہ ہے، سب نے جانا ہے۔ ہم جانے سے جب تک یہ ہے نا، ہم ان کی قدر کر لیں، ہم ان کی قدر کر لیں۔ اور جن کے چلے گئے ہیں بھائی، وہ میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے، ان کی ہوتے ہوئے خدمت کرو، اور جانے کے بعد ان کے اوپر، ان کے لیے استغفار بھی کرو، ان کے ساتھ ایصال ثواب بھی کرو، ان کے لیے خرچ بھی کرو، اور کار خیر بھی کرو، ان کی وصیتوں کو پورا بھی کرو۔ اور سب سے بڑی جو ان کی نشانی پوری کرنے کی ہے نا، دیکھو آپ ماں باپ کی جیکٹ سنبھال کے رکھتے ہو نا، اور ماں کا دوپٹہ اور ماں کی چوڑیاں بیٹیاں تقسیم کرتی ہیں، یہ ماں کی چوڑیاں نشانی ہے، یہ ماں کا سوٹ نشانی ہے، اور جو ماں نے بہن چھوڑی ہے وہ نشانی نہیں ہے، جو بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ نشانی نہیں ہے۔ ان سے آج قطع تعلق کیا، ان سے اپنے تعلقات استوار کرے، دنیا پھر سے انشاءاللہ تعالی خوشیوں کا گہوارہ بنے گا، امن اور شانتی آئے گی، اور دل کا سکون، چین، عافیت آپ کو اللہ نصیب کرے گا، موت سہل اور آسان ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ کروں گا کہ میں اکثر نیت کروایا کرتا ہوں دعا سے پہلے، جتنے بیٹھے ہوں ایک تو وہی طے کر لو، آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی، جو اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس کے اوپر ہم سب توبہ کرتے ہیں، اور آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جتنی روگردانی کی، اس پر سب استغفار کرو، اور طے کرو آج کے بعد اللہ کا کوئی حکم جان بوجھ کر
نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نیت کر لو، جیسے بھی حالات ہو۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، معافی نہیں ہے، درگزر نہیں ہے۔ دوسرا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو۔ ہمارے پروفیسر نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ملتان کے پروفیسر تھے میڈیسن کے، کہتے تھے بھئی میں زیادہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں 1 آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ وہ ایک عورت سی نا، وہ دا پتر چلا گیا باہر جا کے نا انہوں خط بھیجے نال نہ وہ منی آرڈر چیک بھیجے، ماں کا اکاؤنٹ کھلوا گیا تھا، چیک بھیجے کہ بھائی یہ بینک میں جمع کرا دے گی، اس کا نان نفقہ چلتا رہے گا۔ وہ 6 مہینے سال ہو گئے، ماں ان پڑھ تھی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سی، ٹھیک ہے نا۔ فاقے آ گئے، اخیر ماں مرنے کے قریب آ گئی، کسی کو آیا تو اس نے پوچھا کی گل ہے پتر کچھ بھیجدا نہیں؟ کہندی نہیں بھیجدا تھا کہ خط جہا بھیجدا کہ مینوں پڑھنا ہی نہیں آندا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی پیسے پوسے کہندی آج تک نہیں بھیجے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں کھولے جدو خط وہ لکھاں روپے دے منی آرڈر چیک تھے اس کے اندر۔ اب اللہ نے اتنا کچھ ہمیں بتایا ہوا ہے، اب اس کو ہم اپنی زبان میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں قرآن کو اپنی بیڈ بک بناؤ۔ جتنے روزانہ ٹک ٹاک دیکھتے ہو نا، ایٹ لیسٹ اتنی آیتیں پڑھ لیا کرو۔ جتنے میسیجز کسی کو بھیجتے ہو نا، کم از کم اتنی آیتیں ہی پڑھ لیا کرو۔ آپ لوگ کہتے ہو نا دین دنیا برابر، اسی تو منع نہیں کرتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر پڑھو نا۔ 3 تسبیحات کو اپنا شعار بنا لو، اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار، صبح و شام لازم پکڑ لو اس کو، وقت مقرر کرو، قبلہ رخ بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت اور بڑائی کو یاد کر کے تیسرا کلمہ پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجو، اور اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق پڑھ کیا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت سے استغفار کرو گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تیسری چیز، موقع محل کی دعائیں یاد کرو، اس میں حفاظت ہے۔ دیکھو جو گھر سے نکلا اور پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، اس کی معاونت کرتے ہیں، اس کی اعانت کرتے ہیں، اس کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ دعائیں، آیت الکرسی کی ذریعے سے حفاظت کرو، نظر بد کی دعاؤں سے حفاظت کرو، کھانے پینے کی دعائیں، سونے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، ہر موقع میں ایک ہفتے میں ایک دعا بھی یاد کرو گے نا۔ اب دیکھو نا سونے کی کہ اللہم بسمک اموت و احیا، ایک جملہ ہے، ہفتہ بھی لگا کے یاد کرو گے نا تو 56 ہفتے سال میں ہوتے ہیں، تو 56 دعائیں تو یاد ہو جائیں گی کہ نہیں ہوں گی؟ مشکل نہ سمجھا کرو، تھوڑا تھوڑا شروع کر دو۔ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ایک ایک حرف کر کے پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی 26 دن میں حروف تہجی آ گئے نا، 2-4 مہینوں میں قرآن خود بخود پڑھنا آ جائے گا اور رواں ہو جائے گا، اور ان کو اجر بھی دورہ ملے گا۔ کریں گے جی؟ سب سے آخری گزارش، بھائی جو کسی کے ساتھ بھی لڑے ہوئے ہیں نا، وہ صلح کریں، وہ صلح کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود مجلس میں موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ہم دعا کرنے والے گئے ہیں، اگر کوئی یہاں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہے نا تو ہماری مجلس سے اٹھ جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ نبی موجود ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے دعا، ایک صحابی اٹھے اور جا کر اپنی پھوپھی کے ساتھ صلح کر کے آئے، پھوپھی یا خالہ کے ساتھ ان سے معافی مانگ کر آئے، پھر آ کے مجلس میں بیٹھے۔ اس لیے گزارش ہے، سگوں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کی جاتی، گزارش اور منت ہے، ان کے عیب نہیں دیکھے جاتے، ان کی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔
اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، دروشی پڑھیں اور ایک دفعہ علام شریف 3 دفعہ قل ہو اللہ احد بھی پڑھ لیں، اور جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی مرد عورت بچے بچیاں بڑے چھوٹے دنیا سے چلے گئے ہیں سبھی کی نیت کر لیں، اللہ کی ذات سب کو ثواب پہنچانے کے اوپر قدرت رکھتی ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وحدہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے مالک الملک اللہ، اے عزتوں کے مالک اللہ، اے عظمتوں اور رفتوں کے مالک اللہ، اے بلندیوں کے مالک اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے دلوں کے حکمران اللہ، اے قلوب اور ذہنوں کے مالک اللہ، اے اذہان کے مالک، جسموں کے مالک اللہ، اے زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، آگ ہوا پانی مٹی، کھیت کھلیان کے مالک اللہ، اے وہ اللہ جو ہماری ساری خیانتوں سے واقف ہے، ہماری بغاوتوں کو جانتا ہے، ہماری لغزشوں اور گناہوں کو جانتا ہے، اے وہ اللہ جس نے آج تک ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اے اللہ، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے مرزوق ہے، تو رازق ہے، اے اللہ ہم مرزوق ہے، تو رازق ہے، اے اللہ، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو آقا ہے اللہ، تو آقا ہے اللہ، تو بادشاہ، ہم غلام ہے، اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، تو سب کچھ کا مالک ہے، اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور تیری ایک کن سے یا اللہ سب کچھ وجود کے اندر آتا ہے، اللہ تو جو چاہتا ہے ہوتا ہے یا اللہ، اور ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یا اللہ، ہمارا نام نفی نفی ہے، اور تیرا یا اللہ ایک حکم یا اللہ اثبات ہی اثبات ہے یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے کائنات کے مالک اللہ، اے بحر و بھر کے مالک اللہ، اے آبی اور خاکی کے مالک اللہ، اے آبی اور خاکی کے مالک اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، چوپائے دوپائے کے مالک اللہ، اے وہ اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے اللہ عرض کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، بڑے کمزور اور ضعیف ہیں، بڑے کمزور اور ضعیف ہیں، بڑے خار اور بدکار ہیں، اور بڑی ذلتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، اے اللہ بڑی ذلتوں پہ ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ، جب سے تیری نافرمانی کی اور تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے روگردانی کی ہے یا اللہ، ذلتیں ہمارے اوپر چھا گئی ہیں یا اللہ، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے یا اللہ، اے اللہ نہ دل کو سکون اور چین ہے یا اللہ، اے اللہ نہ دن میں قرار نہ راتوں کو سکون، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہم فقیر بن گئے یا اللہ، ہم بیکاری بن گئے یا اللہ، اے اللہ ہم سے یا اللہ، اے اللہ یہ فقر اتار دے یا اللہ، اے اللہ ہم سے یہ تنگ دستی ختم کر دے یا اللہ،
اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر سے اتار دے یا اللہ، ہمارے لیے عزتوں اور رفتوں اور بلندیوں کے فیصلے کر دے یا اللہ، اللہ ہمارے لیے عزت بلندی اور رفتوں کے فیصلے کر دے یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے یا اللہ، سہولتیں پیدا کر دے یا اللہ، عافیتیں پیدا کر دے یا اللہ۔ اے اللہ بڑے بے سہارا ہو گئے یا اللہ، بڑے بے سہارا ہو گئے یا اللہ۔ اے اللہ پہلے یا اللہ، پہلے ہمارے پاس مائیں تھی یا اللہ، اب جب پریشان ہوتے تھے تو ان کے پیروں کو چوم کر کہہ دیتے تھے ہمارے مسئلے حل کر دو، اللہ سے کہہ دو ہمارے مسئلے حل کر دو۔ تیرے نبی موسیٰ کو بھی تو نے کہا ہی تھا نا کہ موسیٰ اب کوہ طور کے اوپر دھیان سے آنا، اب دعا کرنے والی ماں نہیں ہے پیچھے۔ اللہ ہمارے اوپر بھی چھتر چھاؤں کرنے والی مائیں نہیں ہیں یا اللہ۔ اے اللہ تیرے صحابہ کے ساتھ تو تیرے نبی کھڑے رہا کرتے تھے، وہ ان کے پاس آ کر گزارش کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہم بھی اے اللہ ہم بھی تیرا ہی روپ ہے نا ماں یا اللہ، تیری محبت کا استعارہ ہے نا ماں بھی یا اللہ، ہم اس سے کہا کرتے تھے اور وہ ہمارے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی۔ اللہ وہ نہیں ہے، اور ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ، ہمیں تو تجھ سے سوال کرنا بھی نہیں آتا یا اللہ۔ ہم نے تو بچپن سے لے کر دودھ پینے سے لے کر یا اللہ شادی بیاہ تک ہر بات ماں کے ذریعے سے کہلوائی یا اللہ، ہر کام ان کے ذریعے سے، ان کے توسط اور وسیلے سے کروایا یا اللہ۔ ہمیں تو خود کچھ کرنا ہی نہیں آتا یا اللہ، اب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں یا اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا یا اللہ، ہمیں محروم نہ کر یا اللہ، ہمیں عاجز نہ کر یا اللہ، ہمیں خالی دامن نہ بیچنا یا اللہ، ہمیں خالی دامن نہ بیچنا یا اللہ۔ اللہ ہماری جھولیاں بھر دے یا اللہ، ہماری جھولیاں بھر دے یا اللہ، ہماری استغفار کو قبول کر لے یا اللہ، ہماری توبہ کو مقبول کر لے یا اللہ۔ اے اللہ ہماری ندامتوں کو یا اللہ قبول کر لے یا اللہ، چاہے یا اللہ اوپر اوپر سے یا اللہ، اے اللہ اس کو من کے اندر بھی اتار دے یا اللہ۔ اے اللہ ہماری یا اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو حقیقت میں بدل دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے، ظاہر کے چھپے ہوئے سب خطاؤں کو معاف کر دے، جانے کی انجانے کی، مجمع کی تنہائیوں کی یا اللہ خطائیں معاف کر دے یا اللہ، ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دے یا اللہ جو سب سے چھپ کر کیے پر تجھ سے نہ چھپ سکے، تو جانتا ہے اللہ۔ اللہ ہماری خطائیں سے درگزر کر دے یا اللہ، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے یا اللہ، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اب کرم والا معاملہ کر دے، فضل والا معاملہ کر دے، اللہ عنایت والا معاملہ کر دے، اللہ رحم والا معاملہ کر دے یا اللہ، رحم والا معاملہ کر دے، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، تجھ سے بھیک مانگنے آئے یا اللہ، یہ سارے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں یا اللہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا یا اللہ ہلاکتوں میں پڑ جائیں گے یا اللہ، ہلاکتوں میں پڑ جائیں گے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمارے ہر خطا ہر گناہ سے یا اللہ ہمیں پاک کر دے یا اللہ، ہمیں پاک کر دے یا اللہ، ہمیں ہر گناہ خطا سے پاک کر دے یا اللہ۔ اے اللہ اپنے فضل والا معاملہ فرما دے، اپنے رحم والا معاملہ فرما دے، اپنی ذات علی کا کامل یقین نصیب فرما یا اللہ، اپنی ذات علی کا تعلق نصیب عطا فرما یا اللہ، اپنی ذات کی کامل محبت نصیب فرما، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن ہمارا کر دے یا اللہ، ان جیسا ظاہر اور باطن نصیب کر دے یا اللہ، ان جیسے اخلاق اور ان جیسی صفات ہمارا مقدر کر دے یا اللہ۔ اے اللہ ان جیسی نصوبے اور ان جیسی ہماری شامیں کر دے، ہمارے گھر بار کاروبار، ہماری خوشیاں اور غمیاں، ہمارے شادی اور بیاہ، ہماری رسم و رواج یا اللہ محمدی کر دے یا اللہ، ہماری رسم و رواج محمدی کر دے یا اللہ، ہمارا لین دین محمدی کر دے یا اللہ۔ اے اللہ ہمارا ہر یا اللہ عمل یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والا کر دے یا اللہ، ان کی اطاعت اور محبت کے اندر کر دے یا اللہ، اپنے حبیب کی سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرما،
کامل محبت نصیب عطا فرما، اکمل اطاعت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا شوق نصیب عطا فرما، عبادات کا ذوق نصیب عطا فرما، عبادات کا ذوق نصیب عطا فرما، قرآن کا فہم نصیب عطا فرما، قرآن کی سمجھ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کی حلاوت ہمارا مقدر کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو یا اللہ پاکیزہ کر دے یا اللہ۔ اے اللہ جیسے بیمار کو کھانے اچھے نہیں لگتے نا یا اللہ، ایسے ہم یا اللہ ایسے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ اور روح کی بیماریوں کی وجہ سے آج ہمیں ذکر اور تلاوت اچھا نہیں لگتا یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے یا اللہ اندر کی بیماریاں دور کر دے یا اللہ، ہمارے اندر سے کبر، حسد، بغض، اناد، لڑائی، جھگڑا، فساد ختم کر دے یا اللہ، آپس کا محبت، الفت، اکرام، تعلق نصیب کر دے یا اللہ، آپس کا اکرام اور محبت نصیب کر دے، آپس کا تعلق نصیب کر دے یا اللہ۔ اے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے یا اللہ، اے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے یا اللہ، ہمیں سچ سے روشناس کر دے، اے اللہ جھوٹ کی نفرت نصیب کر دے یا اللہ، جھوٹ کی نفرت نصیب کر دے، اے اللہ اس لایانی فحاشی عریانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ، لایانی فحاشی عریانی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ اے اللہ حیا اور پاک دامنی نصیب فرما یا اللہ، حیا اور پاک دامنی نصیب عطا فرما، تعلق اور محبت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت اور تندرستیاں عطا فرما یا اللہ، اے اللہ صحت اور تندرستیاں نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے ہسپتالوں کو ویران کر دے یا اللہ، ہمارے شفا خانوں کو ویران کر دے یا اللہ۔ اے اللہ سب کو صحت اور تندرستیاں نصیب عطا فرما۔ اے اللہ روحانی طور پر بھی ہماری غلاظتوں کو دور فرما یا اللہ، اناد، فساد، لڑائی، جھگڑے، جھوٹ، کبر، حسد، بغض ہم سے نکال دے یا اللہ، سچ، توکل، تونگری نصیب عطا فرما دے، قناعت نصیب عطا فرما یا اللہ، حیا، پاک دامنی، طہارت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب عطا فرما دے یا اللہ۔ اے اللہ دنیاوی اور اخروی سارے ہی قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ۔ اے اللہ برسوں کی نمازیں قضا ہیں، یہ بھی ہم پر ایک قرض ہے، کئی روزے نہ رکھ سکے وہ بھی قرض ہے، برسوں کی زکوٰۃ دینی ہے، اے اللہ وہ سارے ہی قرض ادا کروا دے یا اللہ۔ اے اللہ ہر قسم کے قرض سے، مرض سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ ہر قرض مرض سے نجات عطا فرمانا یا اللہ، اپنے دربار میں یا اللہ پاک اور صاف کر کے بلانا یا اللہ۔ اے اللہ بے نکاحوں کے جوڑ کے نیک رشتے مقدر فرما دے یا اللہ، خصوصاً جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو ان کے گھروں کے اندر آباد فرما یا اللہ، ان کو ان کے گھروں کے اندر آباد فرما، نیک اور جوڑ کے رشتے ان کا مقدر فرما یا اللہ۔ اور جو بچیاں کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنے میکے میں آئی ہوئی ہیں یا اللہ، اے اللہ ان کو ان کے گھروں کے اندر آباد فرما یا اللہ، ان کو ان کے گھروں میں آباد فرما یا اللہ، ان کے سسرال میں ان کو عزت اور اکرام نصیب عطا فرما یا اللہ، ہر ایک کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا فرما یا اللہ، ہر ایک کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا فرما یا اللہ، پریشانیاں دور کر دے یا اللہ، آسانیوں والے معاملے فرما دے یا اللہ، جو تیرے پاس پہنچ چکے یا اللہ، خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے یا اللہ، اے اللہ اور خصوصاً ہمارے بھائی کراسان کی والدہ، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور پڑوس کی جنت ان کا مقدر فرما یا اللہ، امہات المومنین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا مقدر فرما دے یا اللہ، اور ان کے ساتھ کی جنت نصیب فرما یا اللہ۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں یا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمانا، جب ہماری موت کا وقت آئے یا اللہ زبان پر کلمہ جاری فرما دینا یا اللہ، جیسے ماں کی گود میں کلمہ دیا، قبر کی گود میں بھی کلمے کے ساتھ اتارنا یا اللہ، روز محشر بھی کلمے کے ساتھ اٹھانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کرنا یا اللہ، اے اللہ بائیں ہاتھ والوں میں نہ کرنا یا اللہ، اے اللہ چاہے یا اللہ صحابہ کے جوتوں کی اور ان کے خچروں کی خاک میں سے اٹھا لینا یا اللہ، مگر انہی سی مجمع میں سے ہمیں اٹھانا یا اللہ، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرنا یا اللہ، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرنا یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں یا اللہ داہنے ہاتھ والوں میں کرنا، اپنے حبیب کے دست شفقت سے جام کوثر ہمارا مقدر کر دینا یا اللہ، اپنے عرش کا سایہ ہم سب کا مقدر کرنا یا اللہ۔ اے اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اے اللہ ہم سے حساب نہ لینا یا اللہ، تیری نعمتوں کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہے یا اللہ،
اللہ ہمارے پاس تو ایک سجدہ ایسا نہیں ہے جو تیری شایان شان ہو، جو تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق ہو۔ یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ، ہم خالی ہاتھ ہے یا اللہ، چاکے گرے ہوا ہے یا اللہ، ہم اپنی غلطیوں اور کمیوں کا اعتراف کے ساتھ آئے ہیں، ساڈے کول کچھ نہیں یا اللہ، ساڈے کو حساب نہ لینا یا اللہ۔ تیری نعمتوں کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں ہے یا اللہ، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے اے اللہ، کوئی ایسے اخلاق نہیں ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جو پیش کر کے ہماری خلاصی ہو سکے۔ بس ایک بات کہتے ہیں، تیرے لاڈلے کے لاڈلے ہیں، تیرے پیارے کے پیارے امتی ہے، تیرے حبیب کے حبیب امتی ہے یا اللہ۔ بس یہ نسبت، یہ تعلق ہے ہمارے پاس یا اللہ، یہ پہچان ہے ہمارے پاس یا اللہ۔ ہم سے یہ پہچان نہ چھیننا یا اللہ، ہم سے یہ پہچان نہ چھیننا یا اللہ، ہم سے یا اللہ یہ تعلق نہ چھیننا یا اللہ، ہم سے یہ نشانی نہ چھیننا یا اللہ۔ محمدی بنایا ہے یا اللہ، محمدی بنا کر ہی موت دینا یا اللہ، محمدی بنا کر ہی اٹھانا یا اللہ۔ اے اللہ اپنے حبیب کی پہچان ہمارا مقدر کر دینا یا اللہ، اپنی یا اللہ شفقت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری بخشش فرما دینا یا اللہ۔ اے اللہ دنیا میں اپنے در کی حاضری نصیب کر دے یا اللہ، موت سے پہلے پہلے اپنے گھر کی حاضری نصیب کر دے یا اللہ۔ اے اللہ حجر اسود کے بوسے، وہ غلاف کعبہ کا چومنا، وہ ملتزم کی دعائیں مقدر کر دے، وہ حتیم کے نوافل، وہ سین حرم کے سجدے، وہ صفا مروہ کی دوڑ، وہ منا کا قیام، وہ عرفات کی دعائیں مقدر کر دے یا اللہ۔ اے اللہ وہ مزدلفہ کے سجدے اور رونا قبول کر لے یا اللہ، وہاں کا بلاوا مقدر کر دے یا اللہ۔ اے اللہ وہ رمی کی کنکریاں اور وہ قربانی کا کرنا، اے اللہ ہم سب کا مقدر کر دے۔ وہ گنبد خضرا کی چھاؤں اور روضہ اقدس کا درود اور سلام، ہر من کی تمنا ہے یا اللہ، ہر ایک کی خواہش ہے یا اللہ، سب کو بلا، بار بار بلا یا اللہ۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ، ہماری کسی خطا قصور گناہ کی وجہ سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا یا اللہ، ہر ایک کو بلا، ہر سال بلا یا اللہ، آسانیوں والے معاملے فرما یا اللہ۔ اے اللہ مکہ اور مدینہ کی زیارتیں بار بار نصیب اور مقدر فرما یا اللہ، بار بار نصیب اور مقدر فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ، سب کچھ نصیب اور مقدر فرما۔ ہر فضل اور کرم سے ہم سب کو یا اللہ روشناس فرما، ہماری زندگی بھی آسان کر دے، ہماری موت بھی آسان کرنا، ہماری آخرت میں بھی سہولت کرنا یا اللہ۔ صحابہ تو تجھ سے آخرت مانگتے تھے، ہم تو تجھ سے اپنی دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں یا اللہ۔ اے اللہ یہ ملک کے اوپر آنے والے حالات یا اللہ دور کر دے یا اللہ، یہ کاروباری سختیاں اور یا اللہ یہ سارے کے سارے مسائل، اے اللہ ان سب کو دور فرما دے، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی سارے ہی معاملات درست فرما دے۔ اے اللہ سب کچھ تیری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے یا اللہ، تو سبھی بہتر فرما دے یا اللہ، تو سبھی یا اللہ بہتر فرما دے۔ ہم کو یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا اور ہمیں نیک حکمران عطا فرما یا اللہ، نیک حکمران عطا فرما، مخلص حکمران عطا فرما یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں بھی یا اللہ مخلص کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں سے بھی یا اللہ نفرت ختم کر کے اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ آخر میں پھر تجھ سے گزارش کرتے ہیں یا اللہ، ہم میں سے جس کی مائیں چلی گئی ہے یا اللہ، اے اللہ جس کی بھی چلی گئی ہے یا اللہ، اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے یا اللہ۔ اے اللہ ہماری ماں کی محبت کی جگہ جو دل میں خالی ہوئی ہے، اپنے حبیب کی محبت نصیب کر دے، اپنی محبت نصیب کر دے یا اللہ۔ ہماری ماؤں کو یا اللہ، ہماری ماؤں کو یا اللہ بلند درجے عطا فرما، ہمارے والدین کو بلند درجے عطا فرما، اور جن کی حیات ہے یا اللہ ان کو قدر کی توفیق نصیب عطا فرما، ان کو قدر کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔